حضرت مہدی کا کیا نام ہوگا؟ ان کا حلیہ کیسا ہوگا؟ ان کی جائے ولادت کہاں ہوگی اور جائے ہجرت اور جائے وفات کہاں ہوگی؟ کیا عمر ہوگی؟ اپنی زندگی میں کیا کیا کریں گے؟ اول بیعت ان کے ہاتھ پر کہاں ہوگی اور کتنی مدت تک ان کی سلطنت اور فرما روانی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہدی لغت میں ہدایت یافتہ شخص کو کہتے ہیں، یعنی لغوی کے لحاظ سے ہر ہدایت یافتہ شخص کو مہدی کہہ سکتے ہیں، لیکن احادیث میں جس مہدی کا ذکر آیا ہے اس سے ایک شخص مراد ہے جو اخیر زمانہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ظاہر ہوں گے۔ ظہور مہدی کے بارے میں احادیث اور روایات اس درجہ کثرت کے ساتھ آئی ہیں کہ درجہ تواتر کو پہنچی ہیں، اور اس درجہ صراحت اور وضاحت کے ساتھ آئی ہیں کہ ان میں ذرا برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ شیخ جلال الدین نے حضرت مہدی کے بارے میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں ان تمام احادیث کو جمع کیا گیا ہے جن احادیث میں حضرت مہدی کے بارے میں ذکر ہوا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مہدی علیہ السلام اولاد فاطمہ میں سے ہوں گے۔ ایک اور جگہ بیان ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا مالک نہ ہو جائے، اس کا نام میرے نام اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا۔ حضرت مہدی کے بارے میں اہل سنت جماعت کا عقیدہ کچھ الگ ہے۔ ان کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا جس پر اہل حق کا اتفاق ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے اور نجیب الطرفین سید ہوں گے۔ ان کا نام نامی محمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ جس طرح صورت و سیرت میں بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اسی طرح وہ شکل و شباہت اور اخلاق و شمائل میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے۔ وہ نبی نہیں ہوں گے، نہ ہی ان پر وحی نازل ہوگی، اور نہ وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، نہ ان کی نبوت پر کوئی ایمان لائے گا۔ حدیث میں ہے ان کی پیشانی کشادہ اور ان کی ناک اوپر سے کچھ اٹھی ہوئی اور بیچ میں سے کسی قدر چپٹی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں اہل تشیع عقیدہ۔ 12 امامی شیعوں کے نزدیک 12 امام انبیاء کرامی کے روحانی اور سیاسی وارث ہیں، جنہوں نے انہیں عقل، علم، حکمت سکھائی۔ نیز ان کی پیروی میں مصائب برداشت کرنا ان کے پیروکاروں کے نزدیک ایک اہم خوش نصیبی ہے جو خدا کی جانب سے بخشی جاتی ہے۔ اگرچہ اماموں پر خدائی وحی نازل نہیں ہوتی، لیکن ان کا خدا سے ایک خاص رشتہ ہوتا ہے جس کے ذریعے خدا امام کی اور امام لوگوں کی ہدایت کرتا ہے۔ نیز اماموں کی ہدایت ایک خاص کتاب الجعفر اور الجامعہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ امامت پر یقین رکھنا شیعہ اعتقاد میں ایک اہم جز ہے، جس کی بنیاد اس نظریے پر ہے کہ خدا ہمیشہ اپنے بندوں کی مسلسل رہنمائی کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما ضرور رکھتا ہے۔ شیعوں کے نزدیک ہر وقت مسلمانوں پر ایک امام زمانہ موجود ہوتا ہے جسے تمام عقائد و قانون پر اختیار حاصل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام پہلے امام تھے، اور شیعوں کے نزدیک یہی ائمہ پیغمبر اسلام کے حقیقی وارثین و جانشین ہیں۔ نیز ان کی نسل حضرت فاطمہ کی نسل کے ذریعے پیغمبر سے ملنی چاہیے، اور ان کا مرد ہونا لازمی ہے۔ تمام ائمہ اپنے سے گزشتہ امام کے بیٹے تھے، ماں سوائے حضرت امام حسین کے جو اپنے سے گزشتہ امام حضرت حسن کے بھائی تھے۔ 12ویں امام کا نام مہدی ہے، جو شیعوں کے نزدیک زندہ اور غیبت کبریٰ میں ہے، اور قیامت قریب میں بحکم خدا ظہور ہو کر دنیا میں انصاف لائیں گے۔ اہل تشیع مذہب کے مطابق تمام ائمہ کو غیر طبی موت ہوئی سوائے امام مہدی کے، جو ان کے نزدیک غیبت کبریٰ میں زندہ ہیں۔ ان 12 اماموں کا تسلسل بہت سے صوفی سلسلوں میں بھی موجود نظر آتا ہے، جن میں ان حضرات کو اسلام کے روحانی سربراہ کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی ظہور کی کچھ نشانیاں ہیں۔ حضرت ام سلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ ایک خلیفہ کی موت پر اس کی جانشینی کے مسئلے پر اختلاف ہوگا تو اہل مدینہ میں سے ایک شخص بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جائے گا۔ یہ مہدی ہوں گے اور اس اندیشے سے بھاگ کر مکہ آ جائیں گے کہ کہیں ان کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے، مگر لوگ ان کے انکار کے باوجود ان کو خلافت کے لیے منتخب کریں گے۔ چنانچہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان
بیت اللہ شریف کے سامنے ان کے ہاتھ پر لوگ بیعت کریں گے۔ پھر ملک شام سے ایک لشکر ان کے مقابلے میں بھیجا جائے گا، لیکن یہ لشکر بیدا نامی جگہ میں جو مکہ و مدینہ کے درمیان میں ہے زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ بس جو لوگ یہ دیکھیں گے ہر خاص و عام کو دور دور تک معلوم ہو جائے گا کہ یہ مہدی ہیں۔ چنانچہ ملک شام کے ابدال اور اہل عراق کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بیعت کریں گی۔ پھر قریش کا ایک آدمی جس کی ننیال قبلہ بنو کلب میں ہوگی آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوگا۔ آپ بنو کلب کے مقابلے میں ایک لشکر بھیجیں گے، وہ ان پر غالب آئے گا، اور بڑی محرومی ہے اس شخص کے لیے جو بنو کلب کے مال غنیمت کی تقسیم کے موقع پر حاضر نہ ہو۔ حضرت مہدی علیہ السلام خود مال تقسیم کریں گے اور لوگوں میں ان کے نبی کی سنت کے موافق عمل کریں گے، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ڈال دے گا، یعنی کہ اسلام کو استقرار نصیب ہوگا۔ خلافت کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام 7 سال رہیں گے، پھر ان کی وفات ہوگی اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام خلیفہ ہونے کے بعد تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ ایک اور جگہ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام مدینہ سے مکہ آئیں گے تو لوگ ان کو پہچان کر ان سے بیعت کریں گے اور اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اس وقت غیب سے یہ آواز آئے گی، یہ خدا تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کا کوئی متعین وقت نہیں بتایا گیا، یعنی یہ کہ ان کا ظہور کس صدی اور کس سال میں ہوگا۔ البتہ احادیث مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ظہور قیامت کی ان بڑی علامتوں کی ابتدائی کڑی ہے جو بالکل قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، اور ان کے ظہور کے بعد قیامت کے آنے میں زیادہ وقفہ نہیں ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے؟ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ مدینہ طیبہ میں ان کی پیدائش و تربیت ہوگی، مکہ مکرمہ میں ان کی بیت خلافت ہوگی، اور بیت المقدس ان کی ہجرت گاہ ہوگی۔ روایات و آثار کے مطابق جب ان سے بیت خلافت ہوگی اس وقت ان کی عمر 40 برس کی ہوگی۔ ان کی خلافت کے 7ویں سال دجال نکلے گا، اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کے 2 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں گزریں گے، اور 49 برس کی عمر میں ان کا وصال ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، اہل حق کا اس امر پر اتفاق ہے کہ قیامت سے پہلے حضرت مہدی ضرور آئیں گے۔ ان کی اس وقت پیدائش، آمد اور ظہور کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت مہدی کی پیدائش اور آمد سے قبل دنیا میں جو ظلم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اقتدار میں آنے کے بعد زیر اثر علاقے میں وہ عدل و انصاف قائم کریں گے اور ناانصافی کو نیست و نابود کر دیں گے، اور اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ جہاد اور دجال کے قتل کرنے میں حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا تعاون کریں گے۔ اس کے علاوہ اور بے شمار روایات سے حضرت مہدی علیہ السلام کا کافروں کے خلاف جہاد کرنا اور روئے زمین کا بادشاہ ہونا ثابت ہے۔ ایک اور جگہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کی کفار سے جنگیں ہوں گی، ان کے زمانے میں دجال کا خروج ہوگا اور وہ لشکر دجال کے محاصرے میں گھر جائیں گے۔ ٹھیک نماز فجر کے وقت دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور فجر کی نماز حضرت مہدی علیہ السلام کی اقتدار میں پڑھیں گے۔ نماز کے بعد دجال کا رخ کریں گے، وہ لعین بھاگ کھڑا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور اسے باب لد پر قتل کریں گے۔ دجال کا لشکر نیست و نابود ہوگا اور یہودیت اور نصرانیت کا ایک ایک نشان مٹ جائے گا۔